سورہ صاد کا آغاز ہے۔ سورہ صاد قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38 یعنی 38 ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38 ہے۔ اس میں 88 آیتیں ہیں، 88 اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا صاد نام اس مناسبت سے ہے کہ اس کی پہلی آیت کریمہ میں حروف مقطعات میں سے یہ حرف ہے۔ اس سے کیا مراد ہے اللہ جانے، اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ صاد والقرآن ذی الذکر، عزت والے قرآن کی قسم۔ یہ قرآن وہ پیارا کلام ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے رب العالمین اسے دونوں جہاں کی عزتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اس عزت والے قرآن کی قسم، بل الذین کفروا، حقیقت حال یہ ہے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، وہ تکبر میں پڑے ہیں، وشقاق، اور ضد میں پڑے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جھکتے نہیں، ایک ان میں غرور و تکبر ہے، دوسری بات ہے ضد۔ آج بھی اگر کوئی نصیحت کو قبول نہیں کرتا تو اس کی بنیادی دو ہی وجہ ہیں، تکبر و غرور اور ضد۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے بہت ساری بستیاں ہلاک کر دیں۔ فنادوا، بس ان لوگوں نے پکارا ایک دوسرے کو مدد کے لیے، وَلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ، اور وہ وقت مدد کا وقت نہیں تھا، وہ وقت نجات پانے کا وقت نہ تھا۔ اسی طرح جب اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا، مگر اب وہ وقت اللہ کی یاد کا نہ تھا، یعنی اب توبہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی قبول نہ ہوئی۔ وَعَجِبُوا، ان کافروں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کافروں کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والے نبی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ ساحر کے معنی ہے جادوگر، کذاب بہت بڑا جھوٹا۔ ان کافروں نے کہا یہ ساحر ہے اور کذاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا یہ تمام خداؤں کو ایک خدا قرار دیتا ہے؟ یعنی یہ نبی یہ کہتے ہیں کہ سارے خدا نہیں ہیں، صرف ایک ہی خدا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ بات تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، اتنی بڑی کائنات کو ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وانطلق الملأ منہم، ان میں سے جو سردار تھے انہوں نے باتیں نہ سنی اور وہ چل دیے۔ انطلق، وہ چلنے لگے۔ ان امشوا، اور شور مچا کر کہنے لگے اے لوگوں بھاگو یہاں سے، ان کی باتیں نہ سنو۔ واصبروا علی آلہتکم، اپنے جھوٹے خداؤں پر ہی صبر کرو، انہی پر قائم و دائم رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک ضرور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس میں ان کا کوئی مطلب ہے، یہ ان باتوں کے ذریعے پورے عرب کی سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملکوں پر اور ہماری دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے دشمنان اسلام کی عادت رہی کہ وہ اپنی عوام کو گمراہ کرتے رہے اور پروپیگنڈا کر کے حقیقت تک پہنچنے سے لوگوں کو روکا۔ جیسے جو لوگ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اصل ان کا مقصد عورتوں کے حقوق کو ضائع کرنا ہے، انہیں عورتوں کو غلام بنا کر رکھنا ہے۔ جب معاشرے میں خاندانی نظام ٹوٹ جائے اور کوئی کسی عورت سے شادی کرنے کو تیار نہ ہو
اور عورتیں یورپ کے اندر گرل فرینڈ بن کر رہیں تو پھر وہ عورت درد بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے، اور جب 40 سال سے اس کی عمر اوپر جاتی ہے تو پھر کہیں کی نہیں رہتی، نہ تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، نہ اس کی اولاد ہوتی ہے، نہ اس کا شوہر ہوتا ہے، نہ اس کا بھائی ہوتا ہے، یعنی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لیکن مرد حضرات حقوق نسواں کا شور مچاتے ہیں، جی ہم عورتوں کے حقوق کے علمدار ہیں۔ اصل میں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ عورتوں کے دشمن ہیں، یہ عورتوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، یہ اپنی نگاہوں کو حرام سے بھرنے کے لیے بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اگر ساری عورتیں با حیا ہوں اور برقعے کے اندر ہوں تو جو اپنی نگاہوں کو حرام سے بھرنا چاہتے ہیں اور جن کے ذہن گندے ہیں وہ کہاں جائیں؟ تو اس لیے یہ ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس طرح بعض سیاستدان الیکشن کے لیے شور مچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ غریبوں کے خادم ہیں، لیکن پھر غریب ایک وقت پر وہ جان لیتے ہیں کہ انہیں غریبوں سے ہمدردی نہیں، ان کو اپنے پیٹ بھرنے سے ہمدردی ہے۔ تو اسی طرح آج یورپ کی خواتین نے اس بات کو جان لیا کہ بے حیائی پھیلانے والے اور بے حیائی کے نام پر یہ کہنے والے کہ یہ عورتوں کے حقوق کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، انہوں نے جان لیا کہ یہ تو ہمیں غلام بنانے کے لیے اور در بدر کی ٹھوکریں کھلانے کے لیے اور اپنی ہوس پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آج اسی لیے یورپ میں، امریکہ میں، مغرب میں سب سے زیادہ خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ خواتین جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کے لیے بھی مثال بن رہی ہیں کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ان خواتین سے زیادہ پردہ کرتی ہیں، اور وہ یہ بات اعلانیہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ اسلام نے جو خواتین کو چادر کا تحفظ دیا ہے، جو پردے کا تحفظ دیا ہے، اس سے بڑھ کر خواتین کے حقوق کی حفاظت کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جس معاشرے کے اندر مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ خبردار کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، جس معاشرے میں کسی عورت کو دیکھنا ہی بہت برا سمجھا جائے، جسے یہ کہا جائے کہ اگر غلطی میں نگاہ پڑ جائے تو نگاہ ہٹا لو، اور اسے اپنی بہن سمجھنا، اسے اپنی ماں سمجھنا، اس کے بارے میں ذہن میں کوئی خیال مت لانا، تو اس معاشرے میں خواتین کس قدر اطمینان کے ساتھ وہ گھروں سے باہر نکلیں گی، آپ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ صرف غلط باتوں پر اچھا لیبل لگا کر لوگوں کو بہکانا ہے اور اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ صرف وہ مثال یاد رکھیں کہ ہر الیکشن میں لڑنے والا امیدوار یہی کہتا ہے کہ میں غریب کا ہمدرد ہوں، میں غریبوں کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں۔ غریب بیچارے اس کے لیے جان دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور پھر جب وہ پہنچ جاتا ہے اسمبلی میں تو پھر وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ان کافروں نے کہا کہ ہم نے یہ باتیں تو پچھلی امتوں میں بھی نہیں سنی۔ عیسائی بھی ایک خدا نہیں مانتے، وہ 3 خدا مانتے ہیں، یہودی بھی 2 خدا مانتے ہیں، اور یہ کیسے نبی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی خدا ہے؟ ان ھذا الا، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اختلاق، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انزل علیہ الذکر، کیا ان پر قرآن نازل کیا گیا؟ ذکر، قرآن، نصیحت، من بیننا، ہمارے درمیان کسی بڑے سردار پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ ان پر کیوں نازل ہوا؟ بل ہم فی شک من ذکری، نہیں بلکہ یہ کافر میری یاد میں اور میرے ذکر میں شک کرتے ہیں، میرے اس کلام میں شک کرتے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذابی، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کو چکھا ہی نہیں ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ میری گرفت کیسی سخت ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب،
کیا ان کے پاس رب العالمین کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یہ اس کے خزانچی ہیں کہ جس کو یہ دینا چاہیں اسی کو اللہ کی رحمت ملے؟ اللہ کی مرضی ہے، مشیت ہے. اس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، رسول بنایا، انہیں مقام و مرتبہ دیا. وہ جسے جو دینا چاہے وہ عطا فرمائے. رب کا، آپ کے رب کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں. وہ رب جو عزیز ہے، غالب ہے، الوہاب، سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے؟ وما بینہما، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کے بھی کیا وہ مالک ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ ایک ذرے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، بس چاہیے کہ وہ مقابلے کے لیے آسمان میں چڑھ جائیں. اگر انہیں اللہ کا فرمان اور کلام پسند نہیں تو مقابلہ کر کے دکھائیں. وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ کافروں کا لشکر یہ انہی لشکروں میں سے ہے جو ان قریب شکست کھا جائیں گے. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اس وقت کافروں کا غلبہ تھا، مسلمان مظلوم تھے. ایسے عالم میں قرآن نے فرمایا کہ کافر ان قریب شکست کھا جائیں گے، مہزوم، میدان جنگ سے بھاگنے والے ہو جائیں گے. اور وہی ہوا کہ پھر بدر کی اور بعد کی جنگوں میں کافروں کا رعب و دبدبہ ختم ہوا اور وہ ذلیل و رسوا ہو گئے. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، وعاد، اور قوم عاد نے جھٹلایا، وفرعون ذو الاوتاد، اور اس فرعون نے جھٹلایا جو بہت سرکش تھا. ذو الاوتاد کے معنی ہے کیلوں والا. یہ کیلوں کے ذریعے، بڑے بڑے کیل کے ذریعے لوگوں کو سزا دیتا اور ان کے جسم درخت کے اندر گاڑ دیتا. مراد یہ بڑے بڑے متکبرین اپنے انجام کو پہنچے. وہ سمود، اور قوم سمود، وہ قوم لوط، اور قوم لوط، وہ اصحاب الایکہ، اور اصحاب ایکہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان سب نے نبیوں کو جھٹلایا. اولئک الاحزاب، یہ تمام سب ایک ہی گروہ ہیں، یہ سب گروہ جھٹلانے والے ہیں. ان کل الا کذب الرسل، ان تمام گروہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق عقاب، پس میرا عذاب ان پر آ گیا اور وہ تباہ ہو گئے. عبرت ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی وسلم.